میرے رسول پاک سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگ تیار فرمائے، نیند تو نہیں آ رہی آپ حضرات؟ نبی پاک نے جو لوگ تیار فرمائے، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی، حضور نے فرمایا چلو تبوک پہ میرے ساتھ، سارے چلو، سب تیار ہو گئے۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں مجھے گھوڑا بڑا دوڑانا آتا تھا، نیزہ بڑا چلانا آتا تھا، تلوار کا میں بڑا دھنی تھا، میں مالدار بھی تھا، میرے پاس بڑی وسائل تھے۔ حضور چلے گئے تو میں نے، یہ بخاری ہے، فرماتے ہیں میں نے سوچا کہ میں چلا جاؤں گا، کل میں گھوڑا دوڑاؤں گا، میں نے پیچھے پہنچ جانا، پرسوں چلا جاؤں گا، ترسوں بس سستی ہو گئی، نہ جا سکا۔ فرماتے ہیں وقت بیت گیا، حضور چلے گئے، آج جاتا ہوں کل چاہتا ہوں، اسی میں حالات سارے گزر گئے، حتیٰ کہ اللہ کے رسول واپس آ گئے۔ فرماتے ہیں کچھ بوڑھے تھے جو نہ جا سکے اور کچھ منافق تھے جو حضور کے ساتھ جہاد پہ نہ جا سکے۔ آپ فرماتے ہیں میں جوان بھی تھا، تیر انداز بھی تھا، اور دنیا عرب سارا جانتا تھا کہ مالدار بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی بڑی نعمتیں تھے، میں نہ گیا اور ہو غلطی گئی، سستی گئی۔ فرماتے ہیں حضور مدینے میں آئے، جب مسجد نبوی میں بیٹھے تو منافق آ کے بہانے کرنے لگے، کوئی کہنے لگا بچی بڑی بیمار تھی، کوئی کہنے لگا حضور کل ہی صحیح ہوا ہوں۔ فرماتے ہیں مجھے بھی پتا تھا اور پتا مصطفیٰ کو بھی تھا جھوٹ بول رہے ہیں، حضور کو پتا تھا، پر وہ بہانے کرتے، حضور قبول کرتے، میں چلو جاؤ۔ کہا فرماتے ہیں ایک منٹ کے لیے مجھے بھی وسوسہ آیا کہ کوئی بہانہ نہ کر دوں، لیکن پھر میں نے سوچا بہانہ کس کے سامنے کروں جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کی آنکھ عطا فرمائی ہوئی ہے، اس محبوب کے سامنے بہانہ۔ اس خیال آیا مسلمان نیک و بد پہچان جاتے ہیں، محمد آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں، کدھر بہانہ کروں، حضور کو تو سارا پتا ہے۔ فرماتے میں گیا، حضور نے پوچھا کیوں نہیں آئے، اور پوچھا بھی مسکرا کے، کیوں نہیں آیا، مسکرا کے پوچھا۔ فرماتے ہیں میں نے سچ سچ بولا، میں نے کہا یا رسول اللہ سستی ہو گئی، حضور غلطی ہو گئی، جو بہانے لگا رہے تھے ان کو آزادی مل گئی، اور مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ فرماتے ہیں ان کو چھٹی مل گئی، میں نے کہا حضور غلطی ہو گئی، تو نبی پاک نے فرمایا اس سے کوئی بندہ کلام نہ کرے، خبردار میرے ساتھ بھی گفتگو نہ کرنا۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں میرا چچا زاد بھائی، خالہ زاد بھائی سارے رہتے تھے، میں کسی کو سلام لیتا تو کوئی جواب بھی نہیں دیتا تھا۔ فرماتے ہیں میں مسجد میں نماز پڑھنے آتا، پر صحابہ کرام کو حضور نے منع کر دیا تو مدینے کی گلیاں بھی ناآشنا ہو گئی۔ فرماتے ہیں مجھے یوں لگتا تھا کہ مدینے کے در و دیوار بھی مجھ سے کلام نہیں کرتے، میں وہاں دعا منگیا کرو سنگیو کتے مرشد نہ رس جاؤ گے، اے جنہاں دے پیر رس جاندے او جیوندے ہی مرے رہندے۔ کہا اس طرح لگا کہ جیسے حالات بگڑ گئے سارے میرے حق میں۔ آپ فرماتے ہیں میں مسجد میں آ کے بیٹھتا تو جب مجھے پتا تھا، میں جب آنکھیں ادھر کرتا تو حضور مجھے دیکھتے، اور جب میں نبی پاک کو دیکھتا تو حضور چہرہ پھیر لیتے۔ بول پڑے خواجہ غلام فرید صاحب، کہنے لگے میں ویکھاں تے میرا یار نہ ویکھے، جے میں نام ویکھاں تے او ویکھے، ایڈے نصیب کتھوں تتڑی دے او میرے وچ ویکھن دے ویکھے، غلام فریدا او بوے یار دے مریے پامیں ویکھے یا نہ ویکھے۔ آپ فرماتے ہیں میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تو حضور رخ انور پھیر لیتے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کا حکم آیا کہ بیوی کو علیحدہ کر دو، بار پہلے کوئی نہیں بات کرتا، اب کہا بیوی کو علیحدہ کر دو، تو میں نے کہا حضور طلاق دے دوں، فرمایا نہیں میکے بھیج دو، طلاق نہیں دینی۔ فرماتے ہیں بال بچہ بھی چلا گیا، نہ گھر میں کوئی نہ باہر کوئی، تنے تنہا۔ آپ فرماتے ہیں زمانہ جانتا تھا، عرب کے صوبوں میں بات پھیل گئی کہ کعب بن مالک جیسا سردار، مالدار، گھوڑ سوار، تیر انداز، نیزہ باز، اتنا بڑا سیانہ سنجیدہ آدمی جدا کر دیا نبی پاک نے۔ فرماتے ہیں غسان کے عیسائی بادشاہ نے مجھے خط لکھا۔ حضرت کعب فرماتے ہیں بڑی آزمائش تھی، پر یہ مصیبت سب سے بڑی تھی۔ غسان کے عیسائی بادشاہ نے خط لکھا، اس کا آدمی مجھے ڈھونڈتا پھرتا مدینے میں، میں ملا تو خط اس نے مجھے دیا۔ خط میں یہ نہیں لکھا تھا کہ کافر ہو جاؤ معاذ اللہ، یہ نہیں لکھا تھا عیسائی ہو جاؤ، اس نے خط میں لکھا کہ کعب ہم نے سنا ہے تمہارے نبی نے تمہیں چھوڑ دیا، ناراض ہو گئے، تم تو اس قابل تھے کہ صوبے کے گورنر بنائے جاتے، تم تو بڑے عہدے کے قابل تھے، تمہاری تو شہرت ہے سارے علاقوں میں، تم آ جاؤ ہمارے پاس، ہم تمہیں بہت بڑا عہدہ دے دیں گے۔
حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں اب میری چیخیں نکلی، اب میں تڑپ کے رویا، میں نے وہ اس کا خط پکڑا اور جلتے ہوئے تنور میں ڈالا اور مسجد نبوی میں سر سجدے میں رکھ کے میں نے کہا اے اللہ میرا ایمان اتنا ہی مشکوک ہو گیا ہے کہ کافر کہتے ہیں میں ان کے ساتھ مل جاؤں گا، اے اللہ میرا ایمان اتنا مشکوک کافر سمجھنے لگے ہیں کہ میں مسلمانوں کو چھوڑ کے ان سے اتحاد کروں گا۔ یہاں لوگ کہتے ہیں ہم نے پریشر کے لیے ان کو ساتھ ملایا، ہم نے پریشر کے لیے کافر سے سمجھوتا کرو گے، اپنے بھائی پر ظلم کرنے کے لیے بے ایمانوں کے ساتھ دوستی کرو گے۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں میں نے تندور میں ڈالا، میں تڑپ کے رویا، میں نے کہا اے اللہ میرا اتنا امتحان نہ لے کہ کافر سوچنے لگے کہ میں اس سے سمجھوتا کروں گا، اے اللہ مہربانی فرما اتنا امتحان نہ لے۔ روتے روتے گھر گیا، سحری تک روتا رہا، ایک آدمی دوڑا آیا کہنے لگا کعب جلدی چل، حضرت جبریل آ گئے ہیں، اللہ نے تیری توبہ قبول فرما لی ہے، رسول پاک نے تجھے یاد فرمایا ہے، چل آ جا۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے میں قدموں میں گرا اور میں نے کہا محبوبہ میرا سارا ہی مال لے لے، حضور میری ساری صلاحیتیں لے لے، رکھ لیں سارا کچھ، مجھے وہ مال نہیں چاہیے جو آپ کے دروازے سے دور کر دے، حضور وہ دولتیں میرے کس کام کی جو آپ کے دروازے سے دور کر دے، بے نور بے چراغ جو محفل ہو پھونک دو، اعظم بلا سے اپنی وہ ہستی ہی کیوں نہ ہو، جو چیز اس کی راہ میں حائل ہو پھونک دو۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک منٹ کے لیے بھی کافر سے سمجھوتا کرنا پسند نہ کیا، جبھی تو اللہ نے توبہ حضرت جبریل کے ذریعے نازل فرمائی۔